بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافت جو ہے وہ جرم بن چکی ہے اور کی سزا کبھی ہم صحافیوں کے اوپر بدترین تشدد کی صورت میں دیکھتے ہیں, ان کو پابند سلاسل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ان کی پھر اپنی جان سے ہی ہاتھ گنوانے کو دیکھتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق 1989 سے لے کر اب تک 20 سے زائد صحافی مقبوضہ کشمیر میں صحافت کرتے ہوئے بھارتی جبر و استبداد کا شکار ہو چکے ہیں اور انہیں شہید کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اب صحافت کرنا اتنا بڑا جہاد تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ سبزی کی ٹوکریوں میں بند کر کے کیمراز, یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, کیمراز رکھ کے تو پھر وہاں سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اگر دنیا کو کوئی سچ بتانا ہو تو سچ بتانے کے حوالے سے پھر خبر کو سمگل کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے دنیا میں کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. اب آپ دیکھیں تو شجاعت بخاری کو شہید کیا گیا, اسی طریقے سے ایسے صحافی انہیں کشمیر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. کچھ ایسے ہیں جو صحافت چھوڑ کر چھوٹی موٹی مزدوریاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں, اور کچھ ایسی خواتین, خاص طور پہ میں یہاں پہ ان کو لازمی کریڈٹ دینا چاہوں گا اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے. مسرت زہرا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, صفورہ زرگر کے حوالے سے بات کریں, ایسی خواتین جو حاملہ تھیں ان کو ایسے وقت کے اندر پابند سلاسل کیا گیا, اور کیسے کیا گیا, کیوں کیا گیا, اس پر ذرا بات کریں گے. اور وہ صحافی جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, جیلوں کے اندر موجود ہیں, ان کا جرم کیا ہے؟ کیا ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے صحافت کی ہے, اپنے پیشے کے ساتھ دیانتداری کی ہے, ایمانداری سے کام کیا ہے, اور کیا صحافیوں کی زبان کو بند کر کے جو ایک آلٹرنیٹ نیریٹو انڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہے, کیا کشمیریوں نے اسے بائی کیا ہے, کیا دنیا اسے بائی کر رہی ہے, اور کیا صحافیوں کی زبان بندی کرنے کے باوجود جو صحافت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر ذرا بات کریں گے آج کے پروگرام کے پہلے میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں امتیاز وانی صاحب نے. آپ ایکس سیکرٹری اطلاعات ہیں, اے پی ایس سی کے سینئر رہنما ہیں, اے پی ایس سی کے. مدثر حسین راجپوت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ ایک ٹی وی شو ہوسٹ کرتے ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہیں. فاطمہ جاوید صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں. اور سویڈن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں زبیر حسین صاحب, نامور تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو کچھ شارٹس ہیں وہ ذرا دکھا دیتے ہیں. You've seen a trend of journalists being intimidated, they're being harassed, they're being beaten up. I was personally beaten up once for doing a story while I was covering a spot in Srinagar. And I think it's very unfortunate rather than reporting what's happening on the ground, given the situation, given the crisis here. Journalists are themselves becoming story. Journalists within themselves joke about it, that who will be the next to get summoned. So it is a very laughable sort of thing, but it is basically underlines the fear or the psychology of Kashmiri journalists. We just went to cover downtown. There were there were government forces, like they asked us to delete our footage. And yeah, I'm the witness to it, and there were many other journalists. It is like most of the times we see such things like happening, like harassment, intimidation. Though you are carrying valid ID proofs, that doesn't count. جو مین مدعا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اس وقت ماحول ہے جو بچے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں ملے, بھی ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارا بزنس آگے چلے, ہمارے بچے آگے بڑھے, ان امپلائمنٹ ختم ہو, اس کے بارے میں وہ لکھتے نہیں ہیں, ڈر کے جی رہے ہیں. اس کی وجہ سے عوام کی بھی زبان بند ہے, وہ بھی ڈر رہے ہیں, کہتے جب میڈیا آواز نہیں اٹھاتا تو ہم کہاں آواز اٹھائیں گے. They should end communication gag in Kashmir and let the media work properly. Free media is good for everybody. They should end crack down on media and crack down on communication. انڈیا میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ میڈیا کی آزادی مفقود ہو چکی ہے اور گودی میڈیا کا راج ہے. اس حوالے سے انڈین جرنلسٹ کیا کہتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. Press freedom has indeed taken a huge hit. Journalism itself nowadays is becoming increasingly a crime. You could be raided, you could be arrested, you could be charged with a litany of offenses. And remember, it's a state on the other side, so they have an infinite amount of resources. And very often the journalists who are independent and are reporting, against power, they don't have a lot of resources. So it's a really
it's a really chilling, it has a chilling effect, honestly, on journalism in India. You know, you could arrest one person, but using that, you could actually silence hundreds of journalists who would genuinely and understandably be scared about the safety of themselves and their families. There is a certain fear that the government wants to create in the media to tell us that we should fall in line. What is this line that they're talking about? Clearly, they want us to report the stories that they want reported. So when you don't like our stories, you want to crack down. Never before in the history of the capital of India have the police, literally hundreds of policemen, visited the homes of over 40 journalists. Anybody who speaks against the regime is deemed to be anti-national. This has been a long-term strategy and this is the latest in it. शॉर्ट्स आपने मुलाहिजा की। इम्तियाज़ वानी साहब, आपको मैं शामिल करूँगा। एक तो आप एक्स सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ज़रा आप बताइएगा कि आप तक जो खबरें पहुँचती रहीं सहाफ़ियों के हवाले से वो क्या रहीं, और सहाफ़त का इस वक्त क्या हाल है मकबूजा कश्मीर के अंदर? मकबूजा कश्मीर ऐसा खित्ता है जहाँ सहाफ़त करना बहुत ही मुश्किल है, और वहाँ के जो सहाफ़त है इतनी मुश्किल है कि वहाँ पर अपनी ज़िंदगी से खेलने के बराबर है वो। मकबूजा कश्मीर में आप देखें ना, वहाँ पर आप देखें कहीं ऐसे साफ़ी है जो नज़रबंद थे, उनको 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल उनने नज़रबंद रख के उनको फिर रिहा किया गया। अभी भी जो है इरफान महराज है वो 2 साल से अभी बंद है, नज़रबंद है। आप देखिए हाल ही में मई के महीने में एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल सहाफ़ी है हिलाल मीर, उसको जो है एक पोस्ट उसने की थी, आम सी बात लिखी थी उसने, उस पर कोई ऐसी बात भी नहीं लिखी थी, उसको 10 दिन जेल में रखा गया। मकबूजा कश्मीर में जो है सहाफ़त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और वहाँ के लोग आप देखें ना, वहाँ के जो मकबूजा कश्मीर में आप देखें कितने साफ़ियों को जो है आपने जिस तरह का 20 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया, जिसमें सजाद बुखारी साहब है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे साफ़ी हैं जिनको शहीद किया गया वहाँ पर। तो वहाँ पर आए रोज़ वहाँ पर एक तो कोई लिख नहीं सकता, कोई सच लिखना चाहे उसको कोई लिख नहीं सकता है। दूसरा आप देखें अगर बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई लिख ले, उसको शाम को जो है पुलिस आ जाती है और आपने ये नहीं लिखना है। इसी तरह आप देखें वहाँ के जो मीडिया हाउसेज़ है, वहाँ पर जो है वहाँ की जो एजेंसियाँ है इंटेलिजेंस जो वहाँ की जो राह है वो उधर SIA सारे है, वो जाते हैं उन मीडिया हाउसेज़ पे और उधर वो खबर को पहले चेक करते हैं वहाँ पर इसमें क्या लिखा है, फिर वो जो है शाया करते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो हुकूमत, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, कोई ऐसी चीज़ें हो वो लिखने नहीं देते। अनुराधा बिसेन ने अपने वालिद का अखबार क्यों बंद किया? वो इसी वजह से बंद किया, उन पे जो है ना कदगने लगी है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जिस तरह BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि उसको भी जो है कदगने वहाँ पर लगी है। इसी तरह जो है वहाँ पर जो है हर रोज़ जो है ऐसी कदगने लगती है, और वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को तो तस्वर भी नहीं वहाँ जाना है। कश्मीर वाला को क्यों बंद किया गया? वो इसीलिए कश्मीर वाला को भी इसलिए उसने सच लिखना चाहा, उसको भी बंद किया। इसी तरह जो है वो आफाज सुल्तान की बात कर रहे हैं, उसको भी आसिफ सुल्तान है, फहद है, वो उसको जो कितने सालों बंद रखा गया। गौर गिलानी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अच्छा इसकी बात मैं करूंगा, जो मसद ज़ोरा का कह रहे थे आप, उसको जो है वो उसको अमेरिका जाना पड़ा, फिर वो वहाँ पर वो अब अमेरिका में जो है रह रही है, उसको वहाँ पर ऐसी कदगने लगाएगी। ऐसे वो इंटरनेशनल अवार्ड जिनको देना चाहते थे उनको जो वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वजह यही है कि उनके साथ जो भारत जो उनके साथ जुल्म कर रहा है, उनके साथ जो कदगने लगा रहा है, वो वहाँ पर जिस तरह आपने कहा वहाँ तो अगर कोई इंटरनेशनल पे खबर भी आए मकबूजा कश्मीर ऐसे तरीके से भेज देते कि किसी को कानू कान खबर ना हो जाए, और वो अपना नाम भी नहीं उस पर लगा सकते कि उसमें कहे कि ये मेरी रिपोर्ट है। वो अगर आएगी भी तो वो किसी और नाम से आएगी, और मकबूजा कश्मीर का जो सहाफ़त करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर कोई मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मामूली सी भी बात हुकूमत या कोई भी बात कश्मीर की तहरीक के हवाले से, या तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसको तिहाड़ जेल में डाला जाता है या किसी और जेल में डाला जाता है, कि वहाँ पर सहाफ़त करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है और ख़बर आना भी बहुत ही मुश्किल है। वो कोई सोशल मीडिया हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता है। मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब, आपको इसमें मैं शामिल करूँगा। क्या देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त की हो चुकी है, जो कश्मीर श्रीनगर क्लब है जो उसका वो बंद हुआ है, प्रेस क्लब बंद है, उस पर ताले हैं,
اور جو پریس ریلیز ہے انہوں نے خبر کو پریس ریلیز بنا دیا ہوا ہے، یعنی جو ان کا دل کرتا ہے وہ چھپواتے ہیں کہ اخباروں کے اندر ہماری مرضی کی بات آنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں آنی چاہیے. کیا یہ جرنلزم ہے؟ تو پہلے جو آپ نے دو شارٹس چلائے دو اینگل سے، ایک تو بھارت کے جرنلسٹ کے حوالے سے جو چلائے تھے شارٹس، اور اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں کے تھوڑے سے حالات اور واقعات جو، کیونکہ ہم رابطہ کرتے ہیں بینگ جرنلسٹ، ہمارے کچھ دوست ہیں انڈیا میں وہ کچھ بتاتے ہیں صورتحال کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے جو جرنلسٹ دوست ہیں اس کے ساتھ بھی جب رابطہ ہوتا ہے تو دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ بین الاقوامی دنیا کو اس چیز کا احساس ضرور کرنا چاہیے کہ صحافت مقبوضہ کشمیر کے خطے کے اندر کس طرح ہو رہی ہے. ایک صحافت مقبوضہ کشمیر کے اندر کس طرح ہو رہی ہے، دوسری صحافت بھارت کے اندر کس طرح ہو رہی ہے. بھارت کی صحافت تو آپ نے سب نے دیکھ لی جو جارحیت کی بھارت نے، اور جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی، انہوں نے لاہور میں بندرگاہ بنا لی، ساری ایک فیک ہوئی، بعد میں ان کے اوپر ہی تنقید ہوئی کہ بھارت کی تو صحافت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تو ایکسپوز ہو گئی. اب مقبوضہ کشمیر کی صحافت کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ اخبارات بند ہوتے ہیں. بیسیکلی صحافت ایک شعبہ ہے، خبر دیتے ہیں صحافیوں کا کام ہے، لیکن ایک بزنس بھی ہے ایک لحاظ سے. انڈین گورنمنٹ وہاں پہ اس کو چلنے ہی نہیں دیتی، ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے بھی نہیں چلنے دیتی، اور اس کے علاوہ ہرڈل کریٹ کرتی. سب سے بڑا اسپانسر تو خود گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو کہ ان کو فیڈ کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں. وہ تو چیز ہے ہی نہیں، ایڈورٹائزمنٹ تو ہے ہی نہیں. تو ظاہری بات جب وہ نہیں ہے جو آپ ان کی لائن پہ نہیں چلے گا اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بالکل نہیں. اور جو آپ نے ذکر کیا پریس ریلیز کا، بیسیکلی وہ اس کے تحت چلانا چاہتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ یا آرگنائزیشن، نیوز آرگنائزیشن یا ٹی وی آرگنائزیشن چلے گی تو ان کو ایڈورٹائزمنٹ ملے گی. گریٹر کشمیر کا حال ہم دیکھ سکتے ہیں. گریٹر کشمیر کو جیسے انہوں نے اس کو تمام اس کی دان چاند توڑ کے اس کو بالکل سائز پہ کٹ ٹو سائز کر کے ایک پریس ریلیز پہ لے آئیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پہ جو اور اخبارات اور ٹی وی ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں. بالکل یہ تو اپر اینڈ پہ ہوا نا، مطلب کہ بزنس پوائنٹ آف ویو. اب چلتے ہیں تھوڑا نیچے. صحافی کا کام ہے خبر دینا، وہ تو ظاہری بات ہے اس کا کام ہے، اس کا پیشہ ہے، وہ خبر دے گا. اچھا وہ خبر کیسے دے گا جب اس کو تمام تر سہولیات میسر نہیں کی. عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جرنلزم پوائنٹ آف ویو سے آپ کے دونوں فریقین کی چیزوں کو سننا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی مرڈر ہوا، سیکیورٹی فورسز نے قتل کیا تو تصدیق کے لیے سیکیورٹی فورسز سے پوچھا جاتا ہے. وہ تو آپ کے ساتھ کوآپریٹ ہی نہیں کریں گے، الٹا آپ کے اوپر کیس تک رہیں گے. جو مقبوضہ کشمیری صورتحال آپ نے پوچھا کیوں، آپ کو جرت کیوں ہوئی، آپ کو جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو پھر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے. یہ تو 20 جو آپ جرنلسٹ بتا رہے ہیں تو یہ تو شاید رپورٹ ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے جرنلسٹ ہوئے ہوں گے جو قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ ہو گئے ہوں گے. تو دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا اصل میں جرنلزم انفارمیشن فراہم کرنا، اس پہ برہان مظفر وانی صاحب کا ذکر ضرور کروں. انہوں نے وہ صحافی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خبر یا آپ کو اطلاع دینا یا انفارمیشن پہنچانا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں دنیا کو بتانا. برہان مظفر وانی کی سٹوریز کرنے پر یا اس کی تصویر کرنے پر دو صحافی، آصف سلطان 1000 دن سے زائد اس کو رکھا گیا کہ اس نے صرف سٹوری کی تھی، ایک مضمون لکھا تھا. مسرت زارا نے 8 محرم کے جو ماتمی جلوس ہے اس میں ایک تصویر کھینچی جس پر برہان مظفر وانی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ کھینچ کے اس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی، اس کے اوپر کیس لگا دیا گیا. جی یہی تو صورتحال ہے کہ اتنا ڈر، بہت زیادہ ڈر ہے. اور صحافیوں کے حوالے سے تو اتنے ڈر میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک ٹوکری میں کیمرہ رکھ کے بڑی مشکل سے فوٹیج بناتے ہیں، صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی سیکیورٹی فورسز کھڑی ہوئی ہیں جو بتاتے ہیں، وہاں کے جرنلسٹ اگر کوئی شاٹ لے لے، کوئی اس کی فوٹیج بنا لے تو بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. وہ شاید اس صحافی کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلکہ وہ جس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا حال بھی پھر جس کا آپ نے ذکر کیا دیگر اداروں کا، وہ شاید ان کا حال بھی ایسے کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی صحافتی صورتحال پہ فوری ایکشن لینا چاہیے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. فاطمہ صاحبہ آپ کو میں اس میں انوالو کرتا ہوں، ذرا فرمائیے گا کہ خاص طور پہ جو خواتین صحافی ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ خیال رکھا جاتا ہے خواتین کا کہ ان کو ہیراسمنٹ کا نشانہ نہ بنایا جائے اور ان کو رپورٹنگ کرنے دی جائے، انہیں اپنی بات پہنچانے دی جائے. مقبوضہ کشمیر اور پیلسٹائن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی بربریت ہے، یہاں پہ ہندوستان کی بربریت ہے، کس طرح کو ریلیٹ کرتی ہیں دونوں کو؟ اور خاص طور پہ خواتین صحافیوں کے اوپر عرصہ حیات کس قدر تنگ کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافت کے حوالے سے؟ ایک تو عام صحافی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان پہ اتنا زیادہ تشدد دیکھنے میں آیا ہے، نہ صرف انڈیا میں بلکہ اسپیشلی کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں. اور ہمیں بہت سی مثالیں بھی ریسنٹ بھی ملتی ہیں جس میں اب تو گراؤنڈ رپورٹنگ تو خیر پہلے ہی بند ہو چکی تھی، چاہے آپ خواتین کی بات کریں یا دوسرے صحافیوں کی بات کریں. اب گراؤنڈ رپورٹنگ کے علاوہ اب ڈیجیٹل
جو رپورٹنگ ہوتی ہے، جو آن لائن رپورٹنگ ہوتی ہے، یوٹیوب چینلز ہو گئے، فیس بک ہو گیا، اس پہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے ان کو فوری طور پہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک صحافی خاتون تھی جن کے جو ٹویٹ کرتی تھی اکثر یہ مودی گورنمنٹ، بی جے پی اور ان کے ہندوتوا ایجنٹس کے بارے میں، تو ان کی یوٹیوب چینل کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ تو اب گراؤنڈ رپورٹنگ سے ہٹ کے اب جس سے بات کرنی ہے بی جے پی کے بارے میں یا جس سے بات کرنی ہے ہندوتوا کے بارے میں، تو وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ان لوگ وہ زیادہ کھل کر بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے انڈیا میں آئیں گے تو انڈیا میں یا تو ان پہ ڈفرینٹ انہوں نے پروویژنس لگائے ہوئے ہیں، ایکٹس لگائے ہوئے ہیں، اینٹی ٹیرر کیسز لگائے ہوئے ہیں، سارا ان کو ان کے علاقے پہ لاگو کر دیے جائیں گے، تو وہ باہر بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور جو ہم لوگ انڈین میڈیا گروپس جو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کو جو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کتنی ایکسٹریم طریقے سے انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ دشمنی اپنی مطلب ثابت کر دی۔ اور ان کے جو بڑے نیوز چینلز ہیں وہ کل میں دیکھتی تھی ایک رپورٹ جس میں ایک خاتون صحافی بتا رہی تھی یوٹیوب پہ، کیونکہ ان کو وہاں پر لوکل چینلز میں تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو وہ یوٹیوب چینل کے تھرو بول رہی تھی کہ جو ان کے جتنے بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں انڈیا کے، جس میں اسپیشلی نیٹ ورک 18 ہو گیا، اس کی انہوں نے فیکٹس اور فگرز بتائی ہوئی تھی کہ یہ کون اون کرتا ہے ان کو، اور کون اون کرتا ہے، یا تو بی جے پی اون کرتا ہے یا بی جے پی بیکڈ جو ان کے اڈانی گروپ ہو گیا، ان کے مکیش امبانی ہو گئے، وہ اون کر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے اسپیشلی ان صحافی نے، جو خاتون صحافی تھے، انہوں نے اسپیشلی نام دیے نیوز 18 کا، ٹی وی 18 کا، سی این این، سی این بی سی، فرسٹ پوسٹ، امبانی اس کو اون کرتا ہے اور این ڈی ٹی وی کو اڈانی اون کرتا ہے۔ جی، ریلائنس انڈسٹری کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریپبلک ٹی وی کا وہ بتا رہی تھی، ریپبلک ٹی وی، ریپبلک بھارت، یہ سب ارناب گوسوامی ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے جو انیشیل انویسٹر تھے وہ راجیو چندر شیکھر ہیں، جو کہ بی جے پی اسٹیٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کرالا میں۔ تو ارناب گوسوامی کی تو رپورٹنگ ہم دیکھ ہی چکے ہیں پچھلے دنوں کی، کس طریقے سے وہ مسلمز آف انڈیا اور اسپیشلی پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ فاطمہ، ارناب گوسوامی کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ارناب گوسوامی کا جو چینل ہے، اس چینل کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ایک تھنک ٹینک کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ تھنک ٹینک یا وہ ادارہ وہ بیسیکلی ریلیٹ کیا جاتا ہے اجت دوول کے ساتھ۔ جو این ڈی ٹی وی تھا، جو پہلے بہت بی جے پی کے بارے میں سچ لکھ رہا تھا، اس کو 2022 میں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کو گوتم اڈانی نے خرید لیا، ایک میجر سٹیک ہے اس میں ان کا۔ اس کے علاوہ انڈیا ٹی وی میں 12% سٹیک ہے اڈانی گروپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ زی نیوز جو کہ بہت میجر وہاں پہ جس کی ویوز ہیں، وہ اس میں سبھاش چندرا ان کے اونر، جو کہ بی جے پی کے ایم پی رہ چکے ہیں راجیہ سبھا میں۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک ٹی وی نیٹ ورک کا، انہوں نے ٹی وی 9 نیٹ ورک کا بتایا، جس میں میجر اسٹیک ہولڈر میگا انجینئرنگ ہے، جو ڈونر ہے بی جے پی کے۔ تو مطلب جو بڑے میڈیا نیوز چینلز ہیں وہ تو خریدے جا چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جب ہم انڈیپینڈنٹ نیوز جرنلسٹ، I really appreciate، آپ نے بڑی اچھی ریسرچ اس حوالے سے کی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت جو کارپوریٹ میڈیا، گودی میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، گودی میڈیا کس کے ہاتھوں میں ہے اس وقت؟ واپس بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ زبیر صاحب، آپ اس میں شامل کرتا ہوں ہمارے تینوں پینلسٹ کی، آپ نے ان کا تجزیہ اور خاص طور پہ جو ان کی ریسرچ ہے وہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، تو یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلی انڈین میڈیا کہاں ریٹ کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو خبر پہنچتی ہے اس کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے؟ یعنی جو نیریٹو انڈیا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ نیریٹو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا اس طرح سے بائی کرتی ہے، یا اس پہ اب کوسچن مارک آنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، دنیا بھر میں اگر ایک مضبوط جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر آزاد صحافت کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے بات کی کہ بین الاقوامی طور پہ ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے، ان کی خبروں کو، تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی درجہ بندی میں بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے، جس کا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں بھارتی ٹی وی چینلز یا بھارت کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور دنیا میں اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے جو کشمیری صحافی ہیں ان پر جو ہے وہ بڑے ظلم و جبر ہیں، اور میڈیا پر جو ہے وہ قدغن لگا جاتی ہے، صحافت پہ قدغن لگائی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پر دنیا بھر میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ وہ بڑے قانونی طریقے سے ان چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں۔ 1967 میں UAPA کے نام سے بھارت میں ایک
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, जो कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट जो है वो कानूनी तरीके से सहाफियों पर किया जा रहा है। ये कानून दरअसल दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि 2019 में कुछ ऐसी जालिमाना दफात इस कानून में लगाई गई है मोदी की जानिब से कि जिसके तहत ना सिर्फ इदारों को दहशतगर्द साबित किया जाता है, बल्कि एक आम आदमी के ऊपर भी जो है ना दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जाते हैं। और ना सिर्फ ये, इस कानून के तहत किसी भी शख्स को महीनों तक, सालों तक बगैर किसी वजह के कैद में रखा जा सकता है। इस कानून के तहत बगैर चार्जशीट के किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है। इस कानून के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छोटा से छोटा जो ऑफिसर है वो भी अपने तौर पर किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है और अपनी जो है रिपोर्ट पेश करके किसी को सजा सुना सकता है। तो भारत का जो ये मकरू चेहरा है वो दुनिया भर में बड़े तरीके से आया हो चुका है। दुनिया को ये पता है कि ये बड़े लीगलाइज वे के अंदर जो है वो सहाफियों पर कदगन लगाते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो भारत में जो एक पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में वो अस्करी क़यादतें या अस्करी इदारे जो है वो इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी को जो है ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दों की जो आप समझे पोजीशन लोकेट करने के लिए, उनका मवाद हासिल करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में ये सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर सहाफियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर में इसका इस्तेमाल होता है, अपोजिशन रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि भारत में जो सहाफी इस वक्त मौजूद हैं उनका मोबाइल का डेटा तक सेफ नहीं है, यानी कि वो कोई खबर भी अपने मोबाइल में नहीं सेव कर सकते, यहाँ तक कि उनकी निजी जिंदगी के भी मामलात इस पेगासस स्पाईवेयर के जरिए काबू किए जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। तो दुनिया भर में जो ये जेस्चर है, ये आदाद व शुमार हैं, वो हकाइक पर मबनी है। दुनिया के सामने इनकी तमाम तर जितनी जो मीडिया की एक्टिविटीज हैं वो इस तरीके से आया हैं कि हर चीज यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड मौजूद है कि भारत में इस वक्त सहाफियों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इम्तियाज़ वानी साहब आपको इसमें करता हूँ, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो इन्होंने कदगने लगाकर तो कोशिश की कि कश्मीरियों की या सहाफ़ी जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं उनकी सहाफ़त को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। दूसरी तरफ इन्होंने अल्टरनेट ये दिया कि इंडियन कॉर्पोरेट मीडिया और गोदी मीडिया को वहाँ पे लॉन्च कर दिया। अब न्यूज़ 18 की उर्दू सर्विस भी वहाँ पे काम कर रही है, दूरदर्शन भी वहाँ पे काम कर रहा है जो इनका हुकूमती मीडिया है। इसी तरीके से बाकी जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो नैरेटिव वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस पहलगाम के बाद हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने एक कश्मीरियों की जहन साजी करने के लिए एक बम्बारमेंट कर दी सहाफ़ियों की, और वहाँ पे वो गए और उन्हें इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की। किस हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं जो मुतबादल उन्होंने देने की कोशिश की है? देखिए, वहाँ पर तो वो कामयाब नहीं देखे। आपने देखा होगा कि जब वो इंडिया सहाफ़ी की बरमार उस लाल चौक या दीगर इलाकों में गई तो वहाँ पर लोगों ने क्या कहा, लोगों ने तो उनसे बात भी गवारा नहीं समझे और उनको कहा कि आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, आप वो दिखाए ना कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। ऐसे ऐसे उन्होंने बातें की वहाँ पर, जो वहाँ आम लोग थे उन्होंने उनको जो है वहाँ पर सच दिखाने को कहा। आप देखें इंडिया में जिस तरह आप देखें कि जब ये पहलगाम के वाक़े के बाद जब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुआ था उस वक्त जो है इंडिया मीडिया ने क्या खबरें फैलाई वहाँ पर, वो सारा झूठ था। उन्होंने कैसे झूठ वहाँ पर जो भी कहा उन्होंने। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में भी जिस तरह वहाँ के आपने कहा, जिस तरह वहाँ के सहाफ़ी गए उन्होंने इंटरव्यूज़ चाहे करने के लिए हमें बताएं कि इस तरह क्या हुआ, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने कहा कि हम जो है आप लोगों का आपस का मामला है, आप ये बताएं मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ उसको आप दिखाएं ना, उसकी आप वो कहें ना, उसकी बात करें ना। आप यहाँ किस लिए आए? कश्मीरी अवाम ने रद्द कर दिया, बिल्कुल रद्द कर दिया मीडिया को, और बिल्कुल रद्द कर दिया, और ऐसा रद्द कर दिया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है, फातिमा साहिबा आपको इसमें मैं शामिल करूँगी। फरमाइएगा कि गोदी मीडिया किस हद तक एक्सपोज हुआ है, यानी अब लोगों को ये पता है जो इंटरव्यू करने वाला है, जो सहाफ़ी है, उसका ताल्लुक कॉर्पोरेट मीडिया गोदी मीडिया से है या फिर उसका ताल्लुक जो है वो एक आज़ाद मीडिया से है। तो किस कदर ये कामयाबी एक आम आदमी की और किस कदर नाकामी है ये मोदी हुकूमत की कि ये एक डिफरेंस जो है क्लियर हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। योर टेक ऑन इट। रिसेंटली पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया इनको एक्सपोज करने में।
میں جو ڈیورنگ دا کانفلکٹ کے جو پاکستان انڈیا کے مسئلے ہوئے اس میں جب انڈین چینلس کو لگا رہے تھے، ہم لوگ لگا کے دیکھتے تھے، تو اس میں مرچ مسالہ لگا کے وہ اس حد تک جا رہے تھے کہ لاہور میں بندرگاہ بنا دی اور اپنے جہازوں کی تعریف ہے، اور مطلب اس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے اس ایونٹ کے بعد یہ لوگ کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اتنا اٹھایا. اور چائنیز میڈیا نے ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، ارناب گوسوامی کا تھا، چائنیز اسکالر ہیں ہمارے، بڑے پاکستان سے اچھے ان کے ہیں تعلقات، تو انہوں نے ارناب گوسوامی کے چینل پر آ کر پاکستان کی میڈیا کی اتنی تعریف کی، اور ارناب گوسوامی کو انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ جو آپ کا میڈیا ہے وہ جھوٹ خبریں دے رہا ہے، جو آپ کے جو تیاروں کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، اور بعد میں وہ انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوا کہ کتنے ان کے پیارے گرے، اور پاکستان کی میڈیا نے کس طریقے سے ایک سچی رپورٹنگ کی اور اسی ٹائم پر رپورٹنگ کی، یہ نہیں کہ بعد میں اس کو اسٹیٹمنٹ چینج کی. مطلب چائنا کیا باقی سب جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے سامنے یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، اور ویسٹرن کنٹریز اس پہ اتنا ان کو میڈیا کو ڈسریگارڈ کریں ہیں کہ ان کے ایک طریقے سے ان کا اب ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. اور اب میرے خیال سے اگر ابھی بھی ان کو ریئلائز نہ ہو اور ابھی بھی اپنے آپ کو اپنے میڈیا کو نیوٹرل نہیں کریں گے تو آگے جا کے ان کے لیے ساتھ نیبرنگ ہمسائے ممالک سے تو اختلافات ہو ہی چکے ہیں، جو باقی ممالک ہیں اس سے بھی ان کے کافی اب برے میرے خیال سے ان کے اس پہ حالات ہو جائیں گے، سچویشن ہو جائے گی. جی اچھا، میں زبیر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی، فرمائیے گا کہ کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے انڈین میڈیا کی، جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے دنیا میں، کہ اس کی کسی بھی خبر کو مستند سمجھا جائے یا اسی خبر پہ اعتبار کیا جا سکے؟ انہوں نے کس طریقے سے کراچی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لاہور میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سمندر بھی بنا دیا تھا، بیری بیڑے ہمارے لاہور میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر دیا تھا. تو ان کی کریڈیبلٹی دنیا میں اس طریقے سے عیاں ہوئی کہ ہر جگہ میمز بنے، یہاں پر اخباروں میں بھی جو ہے ان کے میمز بنے، کارٹونز بنے کہ یہاں پر کس طریقے سے بھارت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لیے جنگ کے حوالے سے رپورٹنگ کی گئی. دوسری بات میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہاں پر ہر جگہ پر یہ بات مانی جاتی ہے صحافتی حلقوں کے اندر کہ بھارت کا جو اس وقت میڈیا ہے وہ صرف اور صرف ہندوتوا کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اس کا کہیں پر بھی ایسا آپ یہ سمجھیں کہ عمل دخل نہیں ہے کہ سچائی کو سامنے لایا جائے. بھارتی میڈیا کے اوپر ٹرسٹ کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ اندھیرے میں آپ نے تیر چلانا ہے اور آپ نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ وہ صحیح جگہ جا کے لگا ہے. تو یہ اندھیروں میں تیر چلانے والے لوگ ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جو ہے بیان میں کہا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ مودی جو ہے وہ نیتن یاہو کی ٹیمو ورژن ہے، یعنی کہ سستی کاپی ہے. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ جو مودی میڈیا جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، یہ مودی میڈیا دراصل یہودی میڈیا کی ایک چیپ کاپی ہے. مدثر صاحب آپ آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل اداروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل ادارے جس کی طرف اشارہ کیا زبیر صاحب نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے، تو انٹرنیشنل ادارے تو ان کو کافی حد تک جان چکے ہیں کہ اس وقت انڈین میڈیا کہاں کھڑا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کہاں کھڑی ہے. جی بالکل، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز رپورٹس بھی جاری کرتے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جی وہاں پہ اتھینٹک رپورٹنگ تو جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کن وجوہات ہوئی کہ حکومت انوالومنٹ ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن بھارت میں بھی نہیں ہوتی ہے. بھارت کے اندر بھی صحافی بڑے مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جسے آپ نے کہا نا کہ ریجیکٹ کر دیا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے گودی میڈیا کو ریجیکٹ کیا ہی ہے، لیکن بھارت کے عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. اب وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے، بلکہ اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی میں نے دیکھی تھی، انڈین چینلز پہ چلی تھی، کہ اب اتنا ان کو شرمندگی ہو گئی ہے کہ اب ان کو ریبٹلز دیتے معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں، اور اب اس کو اینٹی ہوتے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کہ چلے فیس سیونگ کر لیں. پر وہ ظاہری بات سب کو پتہ ہے، یہ مودی میڈیا جیسے انہوں نے رپورٹ بھی بتائی کہ کس کس کا کتنا شیئر ہے، تو انوالومنٹ سب کو پتہ ہے، تو لہٰذا اس پہ اب اعتماد ہو ہی نہیں رہا. اور مودی کی اب وہاں پہ بڑی بری حالت ہے، اور وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے تحت وہاں پہ اس کو اب یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاید بی جے پی آئندہ جو الیکشن آئے گا صرف اس وجہ سے جو جھوٹ پہ اپنی بیانیہ اس نے پیش کیا، جو اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، شاید اس بنا پہ اب بی جے پی برسر اقتدار شاید دوبارہ نہ آئے. صحیح ہے، کیونکہ جھوٹ کا بہت بڑے مینار انہوں نے بنائے جو چکنا چور ہو گئے. جناب بالکل پوائنٹ آ گیا، دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، وہ ہے انڈیا کے حوالے سے. جناب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں، انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ شائننگ انڈیا ہے
اور انڈیا میں سب اچھا ہے, اکانومی ان کی بوم کر رہی ہے, سب کچھ بہتر ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم حقائق کے اوپر جائیں تو حقائق ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں. ہینلے اینڈ پارٹنرز کی رپورٹ ہے, اس کی پروجیکشن ہے, اس کے مطابق یہ جو سال چل رہا ہے 2025 کا, اس میں تقریباً 3,500 ملینئرز, یعنی ملینئرز کے مراد یہ ہے کہ وہ جن کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ $1 ملین یا اس سے زیادہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے ملینئر. تو یہ ملینئرز انڈیا کے وہ سٹیزنز ہیں جو انڈیا چھوڑ کر چلے جائیں گے, اور اس کی جو اپروکسیمیٹ ویلیو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے تقریباً $26 بلین اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو بتائی جا رہی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ $26 بلین کی تو شاید مقبوضہ کشمیر کی ٹوٹل اکانومی کا سائز اتنا بنتا ہے, جتنے لوگ صرف 2025 میں انڈیا چھوڑ کر کاروباری افراد چلے جائیں گے. یہ صرف 2025 میں نہیں جا رہے, بلکہ اس سے پہلے بھی 2023 2024 میں بھی گئے ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اگر ہم انڈین میڈیا, ایک گودی میڈیا دیکھیں تو یہ ان کے ڈپلومیٹس کو سنیں, ان کے پولیٹیشنز کو سنیں, ان کے RSS کے لوگوں کو سنیں تو ہمیں ایک اور انڈیا نظر آتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو کوئی اور انڈیا نظر آتا ہے. سب سے پہلے ذرا خود انڈینز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو ایک شارٹ دکھا دیں. ہزاروں ملینئرز انڈیا چھوڑ کر ابراڈ شفٹ ہو رہے ہیں. جی ہاں, اگر 2023 کی بات کریں تو کیول اسے ایک سال میں 5,100 HNIs یعنی ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز نے انڈیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا, اور 2024 میں یہ نمبر 4,300 کے آس پاس ہے. یہی نہیں, انڈیا سے ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹس اسٹڈی کے لیے باہر جاتے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے, اور یہ آنکڑا ہر سال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. 2022 میں جہاں 9,07,000 اسٹوڈنٹس باہر پڑھ رہے تھے, وہیں 2024 میں یہ آنکڑا 13,35,000 تک پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہر سال انڈیا سے ہزاروں لوگ انلیگل طریقوں سے یعنی ڈنکی مار کر US اینڈ کینیڈا پہنچ رہے ہیں. 2022 سے 2023 کے بیچ صرف ایک سال میں 97,000 انڈینز کو US میں انلیگلی بارڈر کراس کرتے ہوئے اریسٹ کیا گیا. یہ فگر 2019 کے مقابلے 5 گنی تھی, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکڑ لیا گیا. زیادہ تر لوگ پکڑے نہیں جاتے. ایجنسیز بتاتی ہیں کہ اگر 10 لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ان میں سے کیول ایک ہی پکڑ میں آ پاتا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے انڈینز ہر سال US میں انلیگلی انٹر کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو انڈیا سے ایک بڑے ماس اسکیل پر مائگریشن چل رہا ہے. 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? وائی اصل سوال ہے. ایک رپورٹ ہے, وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا. کمزور سفارتکاری کے بعد معاشی میدان میں بھی ہندوستان کو پے در پے ناکامیوں کا سامنا ہے, کیونکہ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کی بدولت 3,500 سے زائد بڑے ہندوستانی سرمایہ کار اس وقت ملک چھوڑنے کو تیار ہیں. ہینلے پرائیویٹ ویلتھ مائگریشن رپورٹ 2025 نے بھارت کی کمزور ہوتی معاشی صورتحال کا پردہ فاش کر دیا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نعروں کی حد تک محدود مودی کے معاشی ماڈل کو مقامی سرمایہ کاروں نے مسترد کر دیا ہے. اس صورتحال سے کاروباری افراد شدید عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارتی اشرافیہ $26 ارب کی دولت کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق مودی کی زیر قیادت حالیہ برسوں میں کارپوریٹ ٹیکس, ریگولیٹری دباؤ اور سیاسی عدم استحکام نے سرمایہ دار طبقے کو اس قدر بے چین کر دیا ہے کہ ہندوستان اب ان کی ترجیح نہیں رہا, بلکہ وہ برطانیہ, امریکہ اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں. دعووں کے برعکس ہندوستان کا ہنرمند طبقہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ مودی کی جانب سے ملک کی ترقی کو قربان کر کے ہندوتوا پالیسی کو ترجیح دینا اور ناکام معاشی پالیسیوں کو جاری کرنا سرمایہ داروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اپنا سرمایہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فوری طور پر ہندوستان چھوڑ جائیں. فاطمہ, کیوں چھوڑ رہے ہیں اتنے لوگ انڈیا کو؟ ابھی جو جرنلزم پہ جو انہوں نے پابندیاں لگائیں جس سے ان کی میڈیا افیکٹ ہوا ہے. آج آئے دن ہم لوگ ریسنٹلی دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی کمپلینس آ رہی تھی, نہ صرف کشمیر سے بلکہ انڈیا کے بھی ان علاقوں میں جہاں پہ کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ایشوز آ رہے تھے. تو یہ پھر نیگیٹو امپریشن باہر کے ملکوں میں بھی گیا, اور پھر یہ جو فگر آئی ہے کہ 4,300 جو ان کے جو ہائی نیٹ ورک انڈیویجولس تھے انہوں نے اپنے جو ایسٹس تھے ان کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا باہر کے ممالک میں. اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جو ان کی جمہوری پالیسیاں تھیں جو ہم لوگ پچھلے کچھ صدیوں پہلے جو دیکھ رہے تھے کہ وہ جمہوریت میں ان کی زیادہ ہائی وہ ان کی ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ یہ ابھر رہا تھا. لیکن جب سے BJP کی گورنمنٹ آئی 2014 کے بعد, اس کے بعد سے یہ لوگ
ڈیموکریسی کے بجائے ڈکٹیٹرشپ کی طرف ٹرانسفر ہو گئے, اور جو ان کی پالیسیز تھیں وہ بھی اینٹی ڈیموکریٹک پالیسیز جو ان کی سٹارٹ ہو گئی, اس کی وجہ سے ایک برا امپریشن آیا. پھر جو نیبرنگ کنٹریز سے ان کے جو تعلقات خراب ہوئے بہت حد تک, اور پھر جو کشمیر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جو انہوں نے اسرائیل کا بھی ریکارڈ کہتے ہیں ایک نارتھ کوریا کو فالو کرنا شروع کر دیا, تو اس لحاظ سے ایک بہت نیگیٹو امیج گیا پوری دنیا میں. اور اس کے علاوہ ایک جو ٹیکس کی آڑ میں آ کے انہوں نے جو ان کے میڈیا چینلز تھے, جو کمپنیز تھے, ان پہ بھی ریڈ کرنا شروع کر دیا, اور اصل جو تھا وہ وجہ کوئی اور ہوتی تھی, بی جے پی کے اگینسٹ ہوتی تھی وہ کمپنیز, ان کا اینٹی ہندوتوا ہوتی تھی, اور اس کو ٹیکس کے نام پہ ان کو ریڈ کر کے ان کو بند کر دیا جاتا. تو یہ میرے خیال سے کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو بی جے پی کی اگینسٹ جا رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے نہ صرف ایشیا سے بلکہ باہر کے یورپ امریکہ میں بھی ان کی انویسٹمنٹ بہت کم حد تک. اب جو ریسنٹ فگرز میں دیکھ رہی تھی کہ آر بی آئی ڈیٹا کے مطابق جو ان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ ریکارڈ لوویسٹ پوائنٹ پہ آئی ہے, جو کہ $353 ملین تھی. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 25% کمی دیکھنے میں آئی ہے اکارڈنگ ٹو یہ آر بی آئی ڈیٹا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. زبیر صاحب آپ کو اس میں شامل فرمائیے گا کہ اگر سب اچھا ہے, اگر یہ شائننگ انڈیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر میکسیکو بارڈر کراس کرتے ہوئے یا پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں, اور جب ان کی آئیڈینٹی چیک کی جاتا ہے تو وہ انڈینز ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب ٹرمپ آتا ہے تو فوجی جہاز بھر کر پہلا جہاز جو روانہ کرتا ہے تو وہ انڈیا کو ہی روانہ کیا جاتا ہے؟ اگر یہ سب اچھا ہے, شائننگ انڈیا ہے, تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ دیکھیں, یہاں پر یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے دفاتر میں, اپنے پڑوس میں انڈین نیبرز کو پاتے ہیں یا انڈین کولیگز کو پاتے ہیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اب آپ انڈیا جو ہے وہ اس نہج پہ آ چکا ہے کہ وہاں سے مائگریشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, کیونکہ یہ برین ڈرین ہے بیسیکلی انڈیا کا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے, مودی سرکار کا بھارت سے دھیان ہٹ کے خطے میں لیڈرشپ کی طرف جو ہے ان کا دھیان بٹ گیا. انہوں نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کی, انہوں نے بنگلہ دیش کو, اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر کے اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کے کوئی لیڈرشپ یا خطے میں سپر پاور بننے کی کوششوں میں مودی سرکار لگی رہی. اب اس سے یہ ہوا نقصان کہ بھارت کی جو اندرونی طور پہ حالات ہیں, معیشت اقتصادی صورتحال ہے, وہ قدرے مختلف ہو گئی جو مودی کے آنے سے قبل تھی. تو ہر شخص جو ہے آج کے دور میں بہتر مستقبل کی طرف جانا چاہتا ہے. تو ان تمام افراد نے جو بلینئر نہیں ہے لیکن ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے, وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ ایک ہنرمند افراد ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب وہ برین ڈرین ہوگا تو آٹومیٹکلی انڈیا میں پیچھے کوئی نہیں بچے گا کہ جو اس کی اکانومی کو سنبھال سکے. یہاں پر ایک بات میں واضح کروں گا کہ بھارت نے پاکستان میں بھی کچھ اس طریقے سے انویسٹمنٹ کی کہ مختلف قسم کے یوٹیوب چینلز, ٹک ٹاک یا ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کو وائرل کیا گیا کہ جہاں پر صرف پاکستانیوں کی ذہن سازی یہ کی گئی کہ چلو چلو اٹلی چلو, چلو چلو اسپین چلو, چلو چلو سویڈن چلو, یعنی کہ بھارت کی انویسٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان سے برین ڈرین کیا جائے. لیکن اس کا ریسیپروکل جو ہے افیکٹ آیا اور بھارت کے اندر سے جو ہے وہ برین ڈرین ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ تمام تر انویسٹمنٹ جو دنیا کو خراب کرنے کے لیے بھارت نے لگائی تھی اس کا اثر بھارت میں آنا شروع ہو گیا. آج ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹوب لگ چکا ہے کہ پاکستان سے برین ڈرین رک گیا. وجہ کہ دنیا میں مائگریشن پالیسیز سخت ہو گئی ہیں, اور اسی مائگریشن پالیسیز کے سخت ہونے کے جو اثرات ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت سے لوگ میکسیکو سے بارڈر جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال مودی نے جو ہے وہ بھارت کی اس طریقے سے کر دی کہ بھارت جو ہے وہ خطے میں تو رسوا ہوا ہی ہوا, اب بین الاقوامی سطح پر بھی اس طریقے سے رسوا ہو رہا ہے کہ بھارتی لوگ ڈنکیاں لگا رہے ہیں اور اپنی جانیں بھی گنوا رہے ہیں. مدثر صاحب آپ کو اس میں ضرور فرمائے گا کہ اگر پرائیورٹی مودی کی ملکی ترقی ہوتی تو کیا انڈینز اتنی بڑی تعداد میں کیپٹل جو ہے ان کا آؤٹ فلو ہوتا اور برین ڈرین ہوتا؟ سب سے پہلے تو مجھے بینگ اے جرنلسٹ ایک چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک, جس کو مطلب اتنی اس کی آبادی اور معاشی طور پہ وہ اپنے دعوے دار کے میں بڑا مضبوط ہو اور دنیا کو بلیک میل بھی کرتا ہے
اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح کے ظلم ستم اس نے ڈھائے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ ظاہری بات ہے اس میں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے, آگے معاملات نہیں لے کے جاتا. وہ اپنے ملک کے اندر معاشی اصلاحات لانے میں ناکام کیوں ہو گیا؟ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ تو بڑی اور کس طریقے سے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بڑا سوال بھی ہے, اور لیکن سوال اور یہ سوال بھی ہے کہ ان لوگوں کو تو وہاں پہ ہیومن سورسز اتنی زیادہ ہے, اتنی آبادی ہے, وہاں پہ تو جابس کریٹ ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ دوسری بار ٹینیور ان کا آیا ہے, برسر اقتدار آئی بی جے پی, اور وہ بھی مودی وزیر اعظم بنا, اس نے کیا کیا؟ اور یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ ان کے اپوزیشن لیڈر یہ تیسری بار ہے, یہ تیسری بار راہل گاندھی بھی انہوں نے کہا, راہل گاندھی نے بھی کہا کہ بی جے پی کی اور مودی کی پرائرٹیز نہیں ہے, اور وہ ترجیحات ہی نہیں ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں صرف ظلم ستم کریں اور بھارت کے لوگوں کو سائڈ پہ رکھیں اور بھارت کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. آج بھی بھارت کے لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, آج بھی وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں, وہاں کے لوگ صرف جاتے نہیں ہیں, وہاں پہ مرتے ہیں لوگ. 80 کروڑ انڈینز کو ابھی بھی اگر سبسڈی نہ دی جائے تو وہ ایک وقت کا کھانا وہ جی راشن کارڈ تو کیا ہے, اس میں آپ کو دال چاول آٹا تھوڑا سا مل جائے, غیر معیاری مل جائے, کیا وہ سبسڈی ہے؟ وہ بھی سبسڈی نہیں ہے, وہ بھی ایک فارمیلٹی ہے, اس میں بھی کرپشن ہے, اس میں بھی اندر بی جے پی کرپشن کرتا ہے اور اس میں بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ صرف بزنس مین کمیونٹی اس لیے بھاگ رہی ہے کہ وہ جو بزنس مین ہے شاید اس کا یقینی طور پہ ایجنڈا تو نہیں ہے نا کہ وہ بی جے پی یا ہندوتوا نظریے پہ چلے, وہ تو چاہتا ہے جی بزنس مین ہو, لیکن بی جے پی حکومت کی پرائرٹیز ہے کہ وہ بزنس مین کو قائل کرتا ہے, پریشرائز کرتا ہے کہ آپ ہمارے ہندوتوا نظریے پہ چلو, نہیں چلو گے تو آپ کو نہیں چلنے دیں گے. چل رہے ہیں نا, اڈانی اور امبانی دونوں چل رہے ہیں, آپ دیکھیں صرف وہی امیر ہو رہے ہیں. میں اس میں آپ کو بانی صاحب شامل, کس قدر اعتماد کھویا ہے مودی نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بزنس کمیونٹی کا, جو وہاں کا انٹلیکچوئل مائنڈ ہے اس کا, وہاں کی یوتھ کا؟ دیکھیں جس طرح میں ٹرمپ کی بات کروں گا, ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ وہاں پر جو آئی فون بنانے والی کمپنی, آپ اپنا جو ہے بزنس وہاں وائنڈ اپ کرے, تو اس کو بھی سمجھ لے کرنا چاہیے, وہ ارادہ رکھتے تھے کہ یہاں انڈیا میں لے کر آئیں گے, لیکن اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب انڈیا وہ اکانومی وہاں کا جو کاروبار ہے وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے. اسی طرح جو باہر کی جو ممالک وہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے تھے ان کی بھی سمجھ میں یہ آ گئی ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں, یہاں پر برہان وانی شہید کے بارے میں بات ہوئی ہے, تو کل جماعتی حریت کانفرنس جو ہے آپ کے تصور سے, آپ کے کیونکہ ناظرین آپ کے دیکھتے بہت ویورز ہوتے ہیں آپ کے, کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کراچی میں 8 جولائی برہان وانی شہید کی برسی پہ ایک بہت بڑا ایک احتجاجی ریلی نکال رہی ہے. وہ جو ہے پریس, یہ جو آرٹ کونسل ہے کراچی, ادھر سے لے کے پریس کلب تک 4-5 بجے کے قریب نکالے گی. تو میں یہی چاہوں گا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے وہاں ایک پروگرام کیا تھا اس حوالے سے, تو اس دفعہ بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے کراچی کے لوگ نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے محبت کی, وہ تو ہے, کراچی کے لوگ بھی وہ ساتھ ہیں, وہاں کی سیاسی پارٹیاں. تو اس دفعہ بھی جو ہے مجھے امید ہے کہ وہاں پر جوک در جوک لوگ, آپ یقین رکھیں انشاءاللہ. صحیح ہے, تو اعتماد کھو دیا ہے مودی نے بالکل کھو دیا جی. بالکل ٹھیک ہے. I have to wind up جی, شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے رپورٹ, شارٹس, تجزیہ, تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.